زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حسین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، موجودہ حکومت اعلیٰ عدلیہ اور مالیاتی اداروں کی ملی بھگت سے انسداد سود سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے اس تاریخ ساز فیصلے کے بعد حکومت اور مالیاتی اداروں کا سودی نظام سے چھٹکارے کا روڈ میپ تیار کرنے کی بجائے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جانا ملک و قوم کی توہین ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اس معاملے پر دینی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سودی معیشت کے رکھوالوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور بھرپور احتجاجی تحریک کے ذریعے اسٹیٹ بینک سمیت چاروں نجی بینکوں کو سپریم کورٹ سے سود کے خلاف یہ اپیل واپس لینے پر مجبور کر دے۔ ہمارے علماء کرام اور دینی جماعتیں، خاص طور پر وہ علماء کرام اور دینی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں، ان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت وقت کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے ملک کی معیشت کبھی نہیں سنبھل سکتی۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا بہترین موقع آپ کو عطا فرما دیا۔ اس فیصلے پر عمل کر کے آپ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بچا سکتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہونے والی اس نئی ڈیولپمنٹ پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے ناظم اعلیٰ پروفیسر حافظ عاطف وحید صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرید پراچا صاحب، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سود کے حوالے سے جو آیا، بڑا کمپریہنسو فیصلہ تھا، بڑا واضح فیصلہ تھا، اور حکومت کو کورٹ نے جو ہے بڑا سفیشینٹ ٹائم دیا متبادل نظام وضع کرنے کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اور اس کے ساتھ چار نجی بینکوں نے جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر دی ہے۔ آپ کے خیال میں اس اپیل فائل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری طور پر تو مقصد سوائے اس کے اور کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ سودی نظام کو کسی طرح بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سودی نظام کے اندر ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، وہ حکومت کو ہی قرض دیتے ہیں اور 15% سود لے رہے ہیں۔ بینکوں کا سارا نظام ہی اس کے اوپر چل رہا ہے، اربوں روپے کے منافع ان کو اس پہ مل رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ ایک لحاظ سے پیغام موت ہے۔ اور اس میں خاص طور پر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی تو بنیاد قائد اعظم نے رکھی، اور قائد اعظم نے جب بنیاد رکھی تو ساتھ یہ بات بھی کہی، اور یہ ان کی زندگی کی آخری تقریر تھی، اور اس میں ایک جس طرح سے ایک ویژنری لیڈر ہوتا ہے اس طرح کا انہوں نے کہا کہ یہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے یہ ایک کھوکھلا اور بے بنیاد نظام ہے، اور اس نے انسانیت کا استحصال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ اور میں اپنے اسٹیٹ بینک کا نام لیا، اسٹیٹ بینک کے محققین سے، ریسرچ سکالر سے یہ بات کروں گا کہ وہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد پر بینکاری کا ایک پورا نظام بنائیں، اور میں خود اس کام کی نگرانی کروں گا۔ گویا کہ اس کی کمٹمنٹ قائد اعظم کی اتنی واضح تھی۔ اب جس اسٹیٹ بینک کے ذمے یہ کام تھا، اور یہ کام جو ہے وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے لگایا کہ جن کے بارے میں ہمارے حکمران یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو وہ قائد اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے جو سلوک کیا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم کی یہ بات انہوں نے پرے کاہ کے برابر بھی اسے اہمیت نہیں دی، اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ اور خود اسٹیٹ بینک نے، اسٹیٹ بینک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کریں۔ اب یہ کہ انہوں نے نہیں کیا، اپنی کوتاہی کا اعتراف انہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی مدت جو ہے وہ ملی ہے پہلے فیصلے کے بعد جو 91 میں ہوا، وفاقی شرعی عدالت نے کیا، 31 سال تو اس کے بعد ملے ہیں۔
اب ان 31 سالوں کو بھی انہوں نے برباد کر دیا، ورنہ اسٹیٹ بینک کو اس دوران ایک پورا نظام لا کے رکھ دینا چاہیے تھا کہ یہ نظام ہے اور ٹھیک ہے. یعنی عدالت نے کہا ہم عدالت سے وقت صرف اس لیے مانگ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے اس وقت اپیل کی تھی یو بی ایل کے ذریعے، تاکہ ہمیں ایک موقع مل جائے. اس دفعہ وفاقی شرعی عدالت نے اس ٹائم کو خاص طور پر مد نظر رکھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں کر لیں تو 6 مہینے کی تو مدت کم ہے. حالانکہ وہ اس لحاظ سے کم نہیں ہے کہ اگر آپ پیچھے سے شمار کریں بالکل تو یہ آئینی ذمہ داری ہے نا. آئین پاکستان کے آرٹیکل 38 ایف پہ تو 50 سال نصف صدی گزر گئی ہے. یہ تو تھا کہ وہ ٹائم کم نہیں تھا، لیکن ہم جو پٹیشنر تھے ہمارا یہ خیال تھا، یا ہم نے اس بات پہ ایک طرح سے عدالت تک یہ بات بھی پہنچائی کہ 2 سال کافی ہیں یہ، لیکن عدالت نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اس کا بہانہ کر کے اپیل میں نہ جائیں کہ ہمارے پاس مدت کم ہے. اب اندازہ کیجئے، یعنی 5 سال کی مدت بھی ان کے پاس کم ہے. یہ خود کہتے ہیں جی کہ اتنے % ہم بینکنگ کو تبدیل کریں گے. چلیں وہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے 10%، وہ 10% کا بھی کریں تو 5 سالوں میں 18% پہلے ہے، اور وہ پھر بھی وہ ہو جاتی ہے 70%. لیکن اصل نیتیں خراب ہے. یعنی معاملات یہ نہیں ہے کہ یہ حسابی کتابی طریقے سے وہ کر سکتے تھے، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل میں ان کی نیت، کمٹمنٹ، ان کا ارادہ اسی سودی نظام کو جاری رکھنے کا ہے، اس کو ختم کرنے کا نہیں. عاطف وحید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ اعلان آیا جب یہ اپیل فائل ہوئی ہے کہ ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رہنمائی لینے کے لیے یہ اپیل کی ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیسی رہنمائی ہے جو ایک فیصلے پہ عمل درآمد رکوا کے جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کون سی قسم ہے رہنمائی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، رہنمائی جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے انداز اور ہوتے ہیں. یہ تو ایک باقاعدہ اپیل ہے جو فائل ہوئی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 203 کی جو ایف ہے کلاز، اس کے مطابق جو اپیل جو ہے دائر کی جانی ہوتی ہے وہ ہوئی ہے. اور ویسے بھی اس اپیل کے آخر میں جو پریئر ہے، یعنی استدعا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں کوئی صرف رہنمائی کی بات نہیں ہے، یہ صرف بیانات کی حد تک کی بات ہے کہ ہم رہنمائی چاہتے ہیں. اس میں ساری اپنی جو بھی کنٹینشنز ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ ان ویو آف دا فور گوئنگ اٹ از دیئر فور ریسپیکٹفلی پریڈ دیٹ دی ججمنٹ آف دا آنریبل فیڈرل شریعت کورٹ ڈیٹڈ 28 اپریل 2022 may kindly be modified so as to address the issues respectfully raised in the instant appeal. تو یہ اپیل ہے، گائیڈنس تو مانگی نہیں ہے انہوں نے کوئی. اگر تو نیت میں واقعتاً کوئی خیر کی بات ہوتی تو گائیڈنس کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ واپس فیڈرل شریعت کورٹ ہی کی طرف رہنمائی کے لیے جاتے، اور ان کے جس فیصلے پر انہیں وضاحت نہیں ہے، جیسے کہ یہ جو اپیل ہے اس کی بعض شقیں ایسی ہیں کہ جن میں محسوس ہو رہا ہے کہ کورٹ کے فیصلے میں واقعتاً کورٹ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. خاص طور سے جو ڈیڈ لائنز کورٹ نے دی ہیں اس کے بارے میں بھی اس اپیل کے اندر جو ہے وہ 2-3 پوائنٹس رکھے گئے ہیں. 1 جون کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بھی، اور اسی طرح سے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بھی. تو یہ دونوں ڈیڈ لائنز وہ ہیں جن کی وضاحت کے لیے اگر جانا بنتا بھی تھا تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس جانا بنتا تھا، لیکن یہ وہاں نہیں گئے، یہ ہائر کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں چلے گئے. وہاں پہ بھی وہ فیصلے کو موڈیفائی کروانا چاہ رہے ہیں. اب اس میں اور اس میں موڈیفائی کرنے کا یعنی یہ تو نہیں، انہوں نے اس میں یہ پلی تو نہیں لی کہ اس کو کل عدم قرار دیں. ایک پلی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو کل عدم قرار دیں. یہاں پر پریئر جو ہے وہ یہ کہ اس کو آپ اصلاح کریں، اس کی درستگی کریں. اس اعتبار سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی جو غضب ہے، غیظ و غضب ہے، اس سے بچانے کا کچھ اہتمام ضرور کیا. لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں بہت سی اسلام کے حوالے سے بڑی مضبوط باتیں موجود ہیں، وہیں کچھ ویک پوائنٹس بھی موجود ہیں. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ اپیل جو ہے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکی ہے، اسے نمٹایا جا چکا ہے، پھر اس کے بعد ریویو میں جا کر ایک ریمانڈ کیس جو ہے وہ بنایا گیا، اور وہ یقیناً ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کوئی نیک نیتی پر مبنی نہیں تھا، اس کے پس پردہ بدنیتیاں شامل تھیں. اس کے بعد پھر جب دوبارہ فیصلہ آیا ہے 20 سال کے بعد، تو اب دوبارہ اپیل میں جانے کا کیا جواز ہے؟
اور آئین بھی بدقسمتی سے اس حوالے سے کوئی واضح وہ نہیں دے رہا کہ آئین میں کوئی ایک دفعہ کی اپیل کا ذکر ہو، دوسری دفعہ کی اپیل کا ذکر ہو. یہاں پر بھی ایک اوپن جو ہے وہ اس کے لیے امکانات کو چھوڑ دیا گیا ہے. اب گویا جب بھی فیڈرل شریعت کورٹ اس طرح کے قومی مسئلے پر کوئی پوزیشن لے، فیصلہ دے، تو اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیسے ہی اس کے اوپر اپیل چلی جائے گی تو سٹے آرڈر ہو جائے گا اور انہیں جو ہے وہ انٹرم سٹے مل جائے گا. یہ جو معاملہ ہے اس کو ایک کہیں رکاوٹ لگنی اس لیے ضروری ہے کہ اس طریقے سے تو جو نیشنل ایشوز ہیں وہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں اور بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ایسے ہیں کہ اب مثال کے طور پر وہاں کون علماء جج بٹھائے جائیں گے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں، اس میں کوئی کوالیفیکیشن کا کوئی تذکرہ پورے آئین میں کہیں نہیں ملتا. صرف صدر کی ثواب دید ہے کہ وہ کس کو بٹھا دیتا. اب وہ ایک دفعہ انہوں نے پہلے لا کر بٹھا دیا تھا، وہ شخص ناعالم تھا، اور پھر یہ ہے کہ معروف تھا کہ وہ قادیانی ہیں اور رشید جالندھری ان کا نام ہے. انہیں بٹھایا گیا لا کر. ظاہر ہے انہیں جب اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو پھر بہت سے اور حکمتیں مصلحتیں وہ سامنے رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے آئندہ بھی اگر کوئی صدر ایسا چاہے گا تو وہ ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے آئین میں اس ضمن میں واضح فارمولہ نہیں ہے کوالیفیکیشن کے اعتبار سے، اور پھر ان کو ڈی نوٹیفائی بھی ایک صدارتی حکم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جب چاہا ڈی نوٹیفائی کر دی. تو یہ معاملات جب تک آئینی بنیادوں پر نہیں اٹھائے جائیں گے اور اس طرح کے اناملیز کو آئین میں امینڈمنٹ کے ذریعے سے پر نہیں کیا جائے گا ایسے خلا کو، اس وقت تک فیڈرل شریعت کورٹ کی حیثیت ایک بہت ہی مجبور اور مقہور قسم کی عدالت کی رہ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے پہلا کام کرنے کا یہ نظر آتا ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ ایسی انٹروڈیوس کرائی جائیں، اس کے اوپر لوگوں کو تیار کیا جائے، رائے عامہ ہموار ہو، تاکہ اتنے اہم ادارے کے فیصلوں کی کوئی وقت بنے اور ان کو واقعتاً عملاً اختیار کرنے کا جو ہے وہ راستہ پیدا ہو. فرید باجوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی دونوں دینی جماعتیں جو ہیں ایک طویل عرصے سے پاکستان سے سود کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے تو باقاعدہ عدالتی جنگ بھی جو ہے وہ بھی شانہ بشانہ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا. آپ یہ فرمائیے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا، جو حالات اب اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر وفاقی شرعی عدالت چلا گیا، پھر سپریم کورٹ چلا گیا، پھر وفاقی شرعی عدالت نے 20 سال کے بعد فیصلہ دے دیا تو اب پھر سپریم کورٹ چلے گئے. تو یعنی یہ جو فٹ بال کی گیم انہوں نے ایک شٹل کاک سا بنا دیا اس ایشو کو، اب بھی وقت نہیں آیا کہ سودی معیشت کے رکھوالوں کے خلاف جو ہے وہ عملی اقدام کے لیے جو ہے عوام اٹھ کھڑے ہوں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے بات. اصل معاملات یہ ہیں کہ یہ اسلامی نظام یا اسلامی نظام معیشت ان ٹوٹیلٹی مکمل طور پہ نافذ کرنے سے صحیح نتائج نکلتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے. یعنی ایک چیز ہے سود، اور سود کی رکھوالی کرنے والے اتنے طاقتور بنے ہوئے ہیں. عدالتیں بھی ایک طرح سے اس کی محافظ بن جاتی ہیں جب وہ 10-10 8-8 سال کیس کی سماعت نہیں کرتی. 1991 کی جو اپیل تھی اس کی ججمنٹ کی، اس کو پھر 99 تک یعنی 5-7 سال تک تو وہ ایسے ہی صدخانے میں پڑی رہی، اور پھر اس کے بعد اس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی ہے. اسی طرح سے 2002 میں جب ریمانڈ ہو کے واپس آ گیا کیس وفاقی شرعی عدالت میں، تو 2013 تک سماعت نہیں ہوئی. 2013 جون میں سماعت شروع ہوئی، تو پھر 1.5-2 سال کا وقفہ، ایکچول جو ہے وہ 2015 سے سماعت ہوئی. تو گویا کہ عدالتیں بھی ایک لحاظ سے حصہ بنتی ہیں نا، کہ جب وہ معاملات کو تیز رفتار نہیں چلاتی، جب یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ہم ایک ایک دن گناہ کے اندر گزار رہے ہیں، پوری قوم، اور اس گناہ کے اندر وہ شریک ہو جاتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز میں اس کو جاری رکھنے کے اندر معاون ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات چاہے جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا بنیادی ہدف ہے اقامت دین کا، جو ہمارا بنیادی ہدف ہے حکومت الہیہ قائم کرنے کا، خلافت کے نظام کو قائم کرنے کا، اس کے لیے اب ایک فیصلہ کن لڑائی لڑنے کی اب ضرورت آ گئی ہے. جیسے گول جو ہے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے ڈی میں، تو اب اس کے بعد تو آپ نے گول ہی کرنا ہے، فائنل ٹچ تو اس لیے اس وقت یعنی یہ دیکھنا ایک کشمکش ہے، مدت سے جاری ہے.
سیکولر بے دین طبقہ، دین کے مخالف طبقہ، وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ کہیں ان کے دین والوں کے قدم آگے نہ بڑھیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جی کب تک یہ رکاوٹیں، کیوں، یعنی ان کا کیا حق ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر وہ پھر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی چیزیں جو ہیں ان کو لے کے آگے بڑھیں۔ تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی ماڈل ہو، کوئی بھی تجاویز کی جائیں، مل جل کے کی جائیں، دیگر کو شامل کیا جائے، لیکن اب ہمیں یہ اس کھیل جو جاری ہے، باری کا کھیل ہے، اس سے نکل کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب دینی قوتیں خاص طور پر جو دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے مکمل ضابطہ حیات کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی ہیں اور ان کا مقصد وجود یہی ہے، ان کو بہرحال ایک فیصلہ کن آگے پیش رفت کرنی چاہیے۔ اطیب وحید صاحب، جیسے فرید براجا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں بھی جو ہیں وہ سود کے حوالے سے شریک جرم ہیں ایک طرح سے، یہ بتائیے کہ ہمارے بینکوں نے سود کی حمایت میں جو ہے وہ اپیل فائل کی ہے، سپریم کورٹ اس اپیل کو سن رہی ہے، کیا سپریم کورٹ کا یہ اپیل سننا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف عدالت لگانے کے برابر نہیں ہے؟ یہ بات کہ ایک واضح احکامات ہیں اور سپریم کورٹ اس کے خلاف ایک بات آ رہی ہے اور وہ سن رہی ہے۔ دیکھیے یہ پھر معاملہ جو ہے نا یہ ریفر بیک ہوگا کہ یہ عدالتیں کس ضابطے کے مطابق کوئی کیس سنتی ہیں، کس ضابطے کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، اس کے لیے آئین پاکستان ہی ہمارا ریفرنس پوائنٹ بنتا ہے۔ بدقسمتی سے ان معاملات میں جہاں آئین پاکستان میں قرآن و سنت کی مکمل بالادستی کی شقیں موجود ہیں، وہیں یہ والے جو ہے رخنے بھی موجود ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے سے آپ قرآن و سنت کے احکامات کی دھجیاں بھی بکھیرتے رہیں، ان کے اندر لیت و لال سے بھی کام لے سکیں۔ اور یہ معاملہ اصل میں دیکھا جائے تو ایک پوری قوم کا ایک مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک عدالت، ایک حکومت یا ایک بینک کا ایشو ہی نہیں ہے۔ ایک اس وقت اگر ہم اپنی قوم کے حالت زار پر اگر غور کریں، قرآن مجید ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے، سنت رسول کو ہم مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں محبت کا دعوے دار بھی ہیں، لیکن من جملہ ہماری قوم کا اس وقت حال کیا ہے کہ کیا اپنی انفرادی زندگی میں جہاں ان کا اپنا دائرہ اختیار ہے، کیا وہ اس کے اندر اللہ اور رسول کے احکامات کی اتباع کرنے کا جذبہ موجود ہے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں؟ تو یہ ریفلیکشن ہے اصل میں ہماری اس وقت کی اوورال کیفیت کی بھی۔ چنانچہ اس میں صرف انہیں تان اور متعون کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اس میں یقیناً لوگوں کی، عوام کی اور خواص کی، سب کی ایک جو ہے وہ رہنمائی اور ان کی ایجوکیشن، یہ ایک ضروری عمل ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، وہی کیفیت ہے کہ ہم جیسے ہماری حالت ہے ویسے ہی پھر ہم پر جو حکمران مسلط ہے۔ تو اس میں کسی ایک کو تان کرنے سے شاید نتیجہ حاصل نہ ہو۔ ہمارے آئین میں بھی ایشوز ہیں جس کو ان جماعتوں کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھنا چاہیے کہ جو آئینی جد و جہد کو اپنا ایک جو ہے وہ طریقہ اور ہدف بنائے ہوئے ہیں، کہ آئین کے ایشوز کو ہمیں پہلے ایڈریس کریں، اس کے بعد پھر جو معاملہ آئین کی تشریح کا آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے پھر عدالتیں جو ہیں وہ انہی کے پاس جانا پڑتا ہے آئین کے لیے۔ تو یہ یقیناً اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، لیکن یہ جنگ تو اکثر و بیشتر مسلمانوں نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ چھیڑی ہوئی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ اب ہم بدترین قسم کے معاشی بحران کا شکار ہیں، اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جو احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ اگر کسی قوم کے اندر سود کا لین دین عام ہو جائے گا تو وہ جو معاشی بدحالی ہے، قحط ہے، اس کے عذاب میں پکڑا جائے گا۔ تو اس عذاب میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، اس کے لیے قوم کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ڈاکٹر پراچا صاحب سے اس لحاظ سے متفق ہوں کہ یہ اسلام کو جو ہے نا صرف ایک آئسولیشن میں دیکھنے یا امپلیمنٹ کرنے سے وہ مسائل نہیں حل ہوں گے، برکات نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ فوائد تو ہو جائیں، لیکن جو اصل اسلامی نظام کی برکات ہیں وہ اسی وقت ہی بروئے کار آئیں گی یا سامنے آئیں گی کہ جب ہمارا جو ہے پورا نظام معیشت، معاشرت، وہ سب کا سب اسلام کے تابع ہو۔ راجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند دن پہلے فرمایا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ امریکی سازش سے نہیں گری ہے، وہ میری سازش سے گئی ہے۔
آپ یہ فرمائیے، سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کی سازش سے حکومت گر سکتی ہے، تو وہ سود کے خاتمے کے لیے جو ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے اس کے لیے کوئی اہم رول کیوں نہیں ادا کرتے؟ لیکن یہ سوال ہے، مولانا بڑی قابل قدر شخصیت ہے، ایک بہت بڑے طبقے کے رہنما ہیں، اور پارلیمنٹ میں عددی قوت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم جو بنی ہوئی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، یعنی ان کی حیثیت جو ہے ایک ذیلی اور ضمنی نہیں ہے، ان کی حیثیت بڑی بنیادی ہے، اس لیے انہیں بہرحال ایک کردار ہے، اس لیے کہ دینی ایشوز پر بھی اگر دینی جماعتیں یا دینی رہنما اپنا کوئی کردار نہ ادا کر سکیں تو پھر کس چیز پہ کریں گے؟ پھر جو ان کے پیچھے ایک فالوورز ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ان کو کیا میسج جائے گا؟ یعنی اگر اس وقت سود کا تحفظ موجودہ اس حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے جس حکومت کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور کسی حد تک علامہ ساجد میر صاحب بھی، پروفیسر ساجد میر صاحب بھی، ان کی جماعت بھی کسی حد تک شامل ہے، تو بہرحال سر اس کے علاوہ مولانا انس نورانی صاحب ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں، اب تو راغب نعیمی صاحب، ان کو بھی تازہ قرآن بورڈ پنجاب کا جو ہے چیئرمین بنایا گیا ہے۔ اب یہ نا کہ جی تو یہ سب کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ ان شخصیات کو یہ سوچنا چاہیے، وہ جو کہا تھا نا کہ جی نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، تو ہمارے یہ علماء کرام ہوں یا ہمارے یہ دینی جماعتیں ہوں، ان کی عزت تو اسلام کی وجہ سے ہے نا جی۔ اگر اسلام کے کسی حکم کے تحفظ کے لیے وہ کوئی کردار نہ ادا کر سکیں تو بہرحال ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے۔ اس لحاظ سے تو ایک ان کی بڑی اہمیت ہے، انہیں اس حکومت سے جس میں وہ اس وقت پارٹنر ہیں، پہلا کام انہیں یہ کروانا چاہیے تھا کہ اس حکومت کی طرف سے ویلکم کیا جائے، خوش آمدید کیا جائے، خیر مقدم کیا جائے وفاقی شرعی عدالت کے حکم کو۔ دوسرا یہ واضح بیان ان کی طرف سے آنا چاہیے کہ جی ہم اس پر من و ان عمل کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے لیکن پھر بھی علماء کرام پر مشتمل کوئی ٹاسک فورس، کوئی گروپ، چیئرمین نظریاتی کونسل نے پرائم منسٹر کے نام ایک خط تو لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کوئی ٹاسک فورس بنائیں۔ قدم تو پتہ چلے نا کہ جی آپ اس حکم کو مان رہے ہیں، آپ عدالت کے فیصلے کو آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے راستے میں آپ کی دانش کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ان میں سے نہیں آیا۔ مولانا کی طرف سے ان کے بیٹے نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی اس میں بھی صرف نیشنل بینک کا نام لیا، حالانکہ یہ بات کہ جی انہیں سارے بینکوں کو اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک اہم ترین ہے اس کے بارے میں کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو دباؤ استعمال کرنا ہے یہ صرف ایک بینک کی اپیل واپس لینے کی حد تک تو نہیں ہونا چاہیے، یہ دباؤ تو آپ کا پورے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے مولانا زاہد الراشدی صاحب جو ایک لحاظ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہی تعلق بھی رکھتے ہیں اور ایک بڑی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس دوسری طرف تحریک انسداد سود کہ وہ کنوینر ہیں اور بڑا اچھا یعنی ان کا رول ہے، انہوں نے بڑا بھرپور اس معاملے کو لے کے اٹھے تھے، تو ان سے بھی گزارش کی، ہم سب نے کی کہ جی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام ان تک یہ بات پہنچائے کہ یہ مرحلہ یہی تو ان جماعتوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جی بھئی اگر ہم ساتھ ملے ہیں تو ہم کم از کم دینی کچھ چیزیں تو حاصل کریں، لیکن اگر صرف وزارتیں ہی حاصل کرنی ہو تو وہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے بات آپ کی کہ مولانا کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی معاملہ گزر گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، 5 سال دیے ہوئے ہیں نا جی عدالت نے، ان 5 سالوں میں روڈ میپ لیں کہ جی حکومت روڈ میپ دے کہ جی اتنے عرصے کے اندر ہم اتنے فیصد، پھر آگے کوئی روڈ میپ تو ہو، کم از کم یہ چیز تو ہونی چاہیے۔ عاطف وحید صاحب، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو بینک جو ہیں وہ اپیل میں گئے ہیں تو ان کی بائیکاٹ مہم جو ہے وہ کی جائے، صارفین جو ہے وہ بائیکاٹ کریں ان بینکوں کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ مہم جو ہے یہ ان بینکوں کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے کافی ہوگی؟
بائیکاٹ کا جو فیصلہ آ رہا ہے مختلف جوانب سے، اور اس میں کافی نامور نام بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ ہم ایک جسے کہیں نا کہ ایک مظلوموں کی ایک آواز کی حد تک تو ہے کہ ہم یہ کر کے اپنی جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے رنج کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے اپنے جو ہے اکاؤنٹس کلوز کریں جو عملاً اپیل میں جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپیل میں جانے کے سے ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی کریں اور بیک فٹ پہ چلے جائیں، لیکن اس کا بھی فائدہ اسی وقت ہوگا جب تمام اپیلیں ہی واپس ہوں۔ کوئی ایک اپیل، دو اپیلیں واپس ہونے سے، جیسے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو 4 بینکوں کا جن کا نام تھا، جن میں نیشنل بینک بھی شامل ہے اور بھی 3 بینک MCB ہے، HBL ہے، UBL ہے، کہ انہوں نے جو ہے سردست اپنی وہ اپیلز واپس لے لی ہیں۔ اس اعتبار سے اب عملاً جو اپیل 4 بینکوں نے اپیلز واپس لے لی ہیں، اچھا، یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس کی باقاعدہ یہی ہے کہ اگر کرنا ہوگا تو آگے مشاورت کے بعد کی جائے۔ البتہ مزید وقت مانگ لیا، اس لیے کہ وہ 2 مہینے کا وقت ہوتا ہے، جو اگر تو وفاق نے کرنا ہے یا صوبوں نے کرنا ہے تو 6 مہینے تک جو ہے اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی ہے یا انڈیویجول ہے تو وہ 60 دنوں کے اندر اندر اپیل کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کچھ وقت مانگا ہے، مزید اپیل کی گنجائش بڑھائی ہے، یہ تو پھر ایڈجرنمنٹ مانگی ہے نا انہوں نے، ایڈجرنمنٹ ہے، لیکن وہ اپیل اگر آج بھی داخل کر دیتے تو وہ تو اپیل تو داخل ہو جاتی نا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی ایک پریشر کا اثر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایسا نہ ہو کہ وہ عوام کے غم و غصے کا پھر سہارنا مشکل نہ لیکن ہو سر جائے۔ انفیکٹ یہ اثر تو پڑے گا نا اس طرح کہ اگر عوام میں سے اکثریت لوگ جو ہیں ان بینکوں میں سے اپنے اکاؤنٹس کلوز کر دیتے ہیں، اپنے ڈپازٹس نکلوا لیتے ہیں، تو یہ تو اپنی موت خود مرنے والی بات نہیں ہے ان کے؟ یہ تو ہے، اسی لیے انہوں نے پریمپٹ کرتے ہوئے اس ساری ایونچویلٹی کو پریمپٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ اپیل ابھی تک فائل نہیں کی، جو گئی بھی تھی تو واپس لے لی گئی، اور فائدہ اس کا اس وقت ہوگا کہ جب ساری اپیلیں واپس ہوں، پھر وہ فیصلہ انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک آف انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک، اور پھر 6 مہینے کے دوران حکومت بھی اپیل میں نہ جائے، نہ صوبائی اور نہ ہی وفاقی۔ پھر فائدہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ امپلیمنٹیشن کی کوئی امید اس سے رکھی جا سکتی ہے، اور اس امپلیمنٹیشن سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو خیر تو برآمد ہونا ہی ہے، اس لیے کہ جس کمپریہنشن کے ساتھ انہوں نے ربا کو ڈیفائن کیا ہے اور ربا بیسڈ ٹرانزیکشنز کو ایکسپلین کر دیا ہے، اگر یہ فیصلہ منوعاً قبول کر لیا جائے تو جو ربا کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کا خاتمہ اس فیصلے سے ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک ایسٹ کا درجہ بھی رکھتا ہے کہ اس کو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس کے خلاف اب جا رہے ہیں انہیں اب پاکستان کی عوام، پاکستان کی معیشت کی حالت پر رحم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ معاملات جو ہیں بڑھا کر اور ہمیں جس طرف لے جا رہے ہیں اس میں سوائے خرابی کے اور بدحالی کے اور فتنہ و فساد کے اور کچھ نہیں، لہٰذا اس پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ عوامی مہم جو ہے وہ مؤثر انداز سے آگے گئی تو امید ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو بھی وڈرا کرنا پڑے، اس لیے کہ ظاہر ہے کچھ بینکوں کو اگر ٹارگٹ کر لیا گیا یا کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا گیا تو اس سے ڈسٹربنس تو بہرحال پیدا ہوگی، سیٹ بیک تو ملے گا نا انہیں۔ تھوڑا سا اضافہ کر لوں، یہ دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے، کنزیومر جو ہیں جب بائیکاٹ کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کا تو وہ تھری کی تھری رہ جاتی ہیں، جو ہے فیکٹریاں نیلام ہو جاتی ہیں، یہ بڑا کنزیومر کا دباؤ ہے۔ ہمارے ہاں یہ استعمال ہوا، یہ ابھی 1 یا 2 دن گزرے ہیں اس اپیل پر، کروڑوں روپے جو مجھے اب تک اطلاعات ہے، جو لوگوں نے مجھے خود بتایا یا جن کے مجھے میسج آئے کہ جی ہم نے یہ ختم کر دیا اور اتنے ہم نے نکلوا لیے ہیں یا اپنا اکاؤنٹ ختم کر دیا ہے یا وہ کروڑوں روپے ہیں، ایک دن کے اندر دھچکا اس سودی نظام کو لگا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں اگر یہ کچھ اور چلتا ہے، یہ اس کو اور چلاتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چل جائے یہ 30 جون تو ان کی کلوزنگ ہوتی ہے، تو ان کے لیے اب اس میں ایک پہلو تھا، یعنی کچھ پریکٹیکل چیزیں تھیں، مثلا ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ان بینکوں کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ اس لیے کھولے تھے کہ ان کی شاخیں دور دراز دیہاتوں میں بھی موجود ہیں، اور یتیم بچوں کی کفالت کا جو ان کا نظام ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، تو ان کے لیے جب یہ معاملہ آیا کہ بائیکاٹ کرنا ہے تو ایک مشکل تھی، تو پھر انہوں نے اس پہ فیصلہ یہ کیا کہ جو یتیم بچوں کی کفالت والا، اس کے لیے تو اب عید آ رہی ہے، مجبوری ہے، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ تو رقم نکلوائیں،
لیکن دیگر جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو انہوں نے اس میں ختم کر دیا. یہ قربانی کا دیگر اس کو دیگر بینکوں میں لے گئے. تو یعنی الخدمت جو آپ کا ذیلی ادارہ ہے جماعت اسلامی کا، اس نے ان چاروں بینکوں سے اکاؤنٹس کلوز کر دیے ہیں ایکسپٹ یتیم بچوں کے کفالت کے حوالے سے جو اکاؤنٹ ہے نکلوا کے دوسرے بینکوں میں، یعنی جو ان کی اپیل چل رہی تھی کہ ان بینکوں میں جمع کروائیں، وہ انہوں نے ان کے بجائے دیگر بینکوں میں مثلا میزان وغیرہ اسلامی بینکوں میں. تو یہ ایک مؤثر تھا اور اس ہتھیار کو استعمال کیا گیا. آئندہ بھی ہوگا تو ان پر. اور اسی طرح اسٹیٹ بینک اگر وہ تنہا رہ جاتا ہے تو اسٹیٹ بینک کے باہر مظاہرے ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جو اس کو چلے جو کر دے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا. مطلب اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، تو عوام بھی تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی تو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریاست کے پابند نہیں ہیں تو لوگ تو اللہ اور رسول کے پابند ہیں، تو وہ تو بہرحال اپنا ایک احتجاج، حق احتجاج استعمال کریں گے. فرید پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ سود کے حوالے سے پوری دنیا میں جو ہے سودی نظام کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار بڑا سٹرونگ ہے، اور دنیا میں چاہے کسی بھی کونے میں مسلمان جو سود کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ سخت جو ہیں وہ احکامات ہیں کہ جی سودی اس میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ اگر مجبوری میں مجبور ہے نا، وہ تو کیونکہ یہ سسٹم یہی پریویل کر رہا ہے، اگر وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے کسی صورت میں تو کیا کفارہ کیا ہے اس کے لیے، کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، اور شاید وہ یہی زمانہ ہے، کہ جب سود اتنا پھیل جائے گا کہ جیسے ہواؤں کے اندر جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس سے بچنا چاہیں گے ان تک بھی اس کا گرد و غبار پہنچے گا. تو یہ اب وہی زمانہ ہے کہ گرد و غبار اتنا اڑا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر سود شامل ہے، عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، ادارہ جاتی سطح پہ، ہر جگہ جو ہے وہ ہے. تو بہرحال لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. جو لوگ بھی اس میں کسی درجے میں ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، اگر وہ نیتیں کر لیں تو وہ گناہ سے وہ تو اللہ معاف کر دے، لیکن وہ حکومتیں جو محافظ بنی ہوئی ہیں اس سارے سودی نظام کی، ان کا تو مطلب وہ تو ساروں کا گناہ اپنے سر لے رہی ہیں نا، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو یا کوئی اور ہو. اس وقت یعنی حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اپنے گناہ کی گٹھڑی جو ہے وہ لے کر قیامت کے اندر داخل ہونا اور میزان تک پہنچنا اور پل صراط عبور کرنا وہ کتنا مشکل ہے. کجا کہ آپ 22 کروڑ انسانوں کے گناہوں کی کٹھری بھی آپ کے سر پہ ہو. تو یہ بہرحال ہے کہ جو وہ لوگ ہیں وہ اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں تو اللہ کی رحمت انہیں معاف کر دے. لیکن جو اس نظام کے محافظ ہیں ان کو تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک وہ اس کی حفاظت سے دستبردار نہیں ہوتے وہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عاطف وحید صاحب، اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے ٹیکس ریونیو کا آدھے سے زائد جو ہے نا وہ سود کی مد میں ادا کر دیتا، یعنی تقریباً 4000 ارب کے قریب جو ہے وہ سود جو ہے وہ پاکستان کو اپنے جو بھی قرضے لیے ہیں اس پہ ادا کرنا پڑتا ہے. پاکستان اب مزید قرضے لے رہا ہے تو مزید سود ادا کرنا پڑے گا. اس صورتحال میں تو پاکستان اگلے 50 سال بھی جو ہے وہ سودی معیشت سے جان نہیں چھڑوا سکتا. آپ یہ فرمائیے گا کہ موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام میں رہتے ہوئے سود جیسی لعنت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، سود کے معاملے کا تعلق صرف پارلیمانی جمہوریت سے نہیں ہے. اگر صدارتی نظام ہو اور صدارتی نظام کے ساتھ جو ہمارے قانون، ضابطہ، آئین، بینکنگ لاز، ایکٹ سب کے سب اسی طرح ہی ہوں تو ظاہری سی بات ہے سود سے پھر بھی ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. تو اگر تو پارلیمانی ورسز صدارتی کی کوئی ڈیبیٹ ہے تو صدارتی سے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں کچھ بہتری ہو جائے، لیکن سسٹم کے جو گورننگ لاز ہیں اگر وہ نہیں چینج ہوتے تو اس ڈیبیٹ میں تو میں اب یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے مراد اس کی کمپیریزن جو ہے وہ کسی صدارتی یا پارلیمانی سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ جو اسلام کا شورائی نظام ہے، خلافت ہے، امارت ہے، اس کے اعتبار سے اسلام کا شورائی نظام، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بہترین نظام ہے، اس میں امارت ہے، اس میں خلافت کا تصور ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہمارے لیے ایک طرح سے آئیڈیل ہیں. اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ، ہمارے والد محترم،
وہ ظاہر ساری عمر اسی کے لیے اسٹرگل کرتے رہے. جماعت اسلامی کی اسٹرگل بھی اصل میں اسی لیے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کا اپنا یہ خیال تھا کہ صدارتی نظام قریب تر ہے خلافت سے, امارت خلافت سے قریب تر ہے. مجھے اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ سود کا جو معاملہ ہے, اگر پارلیمانی نظام ہی ہم پر مسلط رہتا ہے اور اس میں ہم وہ آئینی ترمیمات لا سکیں کہ جن آئینی ترمیمات سے شریعت کی بالادستی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں, تو سود کے نظام سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک راستہ پیدا ہو جائے. تو بہر صورت ہمیں یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی, جیسے اس وقت ایک بہت اہم آئینی ترمیم کی ضرورت ہے کہ جب یہ جو تھا کانسٹیٹیوشن کا جو شق نمبر 2 ہے جو کہ بنیادی طور پر قرارداد مقاصد تھی, پھر 2A بن کر وہ جو آئین کا ایک مستقل حصہ بنا ہے, اسی کے ساتھ ایک 2B اور ایڈ ہو جائے کہ کوئی قانون خلاف سنت خلاف قرآن نہیں پاس ہو سکتا, اور اس کو ایسے محدود کر دیا جائے کہ وہ گویا اوور رائڈنگ ایفیکٹ رکھتی ہو پورے آئین کے اوپر, کہ جو بھی اس سے تصادم کی شق ہوگی وہ تصادم میں اس کی حیثیت بالا تر ہوگی. تو اسی آئین میں ایک ایسی پروویژن پیدا ہو جائے گی کہ آپ ایک آئینی پروسیس سے, عدالتی پروسیس سے اسلام کی نفاذ کے لیے جو ہے راہیں پائیں گے کہ ہاں راہیں آسان ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کام کے لیے جس طرح کی آپ کو وہ چاہیے, ایک اکثریت چاہیے پارلیمنٹ میں چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کا دینی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا یعنی جنہوں نے یہ ترامیم لانی ہے ان کی ول بھی تو چاہیے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح 2 جماعتیں بیٹھی ہیں ایک عرصے سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن چیزیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ ہم اس وقت چاہیں تو اپنی مرضی سے کوئی خلافت کا نظام قائم کر لیں, یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں. تو اس لیے اب تو یہی ایک حل ہے کہ اپنی اسٹرگلز کو, اپنی ایفرٹس کو فوکس کیا جائے شریعت کی ٹوٹل بالادستی کے لیے. یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے سود کی, اس سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کنفیوژن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا کہ کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہے. یہ کنفیوژن تھی جو پیدا کی گئی تھی, اور ہر دفعہ یہ کھڑی کر دیتے تھے, اٹھائی جاتی تھی. لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس دفعہ جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے, اس دفعہ اس کنفیوژن کے بجائے کچھ اور مسائل کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی. یعنی اگر آپ اس پیٹیشن کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ کام جو وفاقی شرعی عدالت نے اپنا اختیار سمجھتے ہوئے اور اس کیس کے سکوپ میں سمجھتے ہوئے جو فیصلے کیے ہیں, ان کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ایسے کیوں کر لیا, اپنے حدود سے تجاوز کیوں کر لیا. اور جس ایشو کو فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا کہ یہ اس کیس کے سکوپ سے آؤٹ ہے اور ہمارے بھی دائرہ اختیار میں نہیں ہے, یعنی نئے پوائنٹس اٹھا کے اس فیصلے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. لیکن وہ جو کنٹروورسی تھی کہ یہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے, وہ اس دفعہ کی اپیل میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی, اس لیے کہ عام آدمی سے بھی آپ بات کریں تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ انٹرسٹ جو ہے یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو کہ 7th سینچری ربا تھا, وہ اور چیز تھی. یہ تو, اور یہ بدقسمتی سے آج تک ایسے سکولرز, نام نہاد اسلامی سکولرز بھی موجود ہیں کہ جو اس کمرشل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ربا نہیں سمجھتے. اور اس میں آپ نام لکھ لیجیے, ڈاکٹر فضل الرحمان جو ہے اس دور کے گزرے ہیں, بڑے معروف سکولر, ان کا بھی یہی خیال تھا. جعفر شاہ پھلواروی, ان کا بھی یہی خیال تھا. اسی طریقے سے ڈاکٹر رشید جالندھری کا میں نے بتا دیا, ان کا بھی یہی خیال ہے. اب یہ رہ گئے ہیں چند گنے چنے نام, پہلے ان کا دائرہ ذرا زیادہ تھا. لیکن میں صرف پوائنٹ یہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے کہ جو اس فیصلے نے بالآخر اس پر جو ہے وہ مہر کر دی ہے کہ اب یہ معاملہ دوبارہ نہ اٹھایا جائے. اور مجھے امید یہ ہے کہ اس کنفیوژن کے دور ہونے سے عوام کے اندر جو شعور پیدا ہوگا اور جو اسلامی جو اقدار ہیں اور جو آپشنز ہیں ان کی طرف جو ایک رجحان پیدا ہوگا, وہ ہمارا ایک, میں سمجھتا ہوں, فطری میلان تباہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا ابھی ایک چیز غلط ہے تو بھئی صحیح چیز کیا ہے. اور صحیح چیز کی جب کھوج میں کوئی بندہ پڑے گا, اور آپ کو معلوم ہے آج کل اس کے لیے بہت سی اور بھی ڈیبیٹس چل رہی ہیں, کیا یہ آپشن جو ہے وہ ہیلے پر ہے یا نہیں ہے, یہ سارے معاملات اب صحیح رخ پر چل سکتے ہیں. اس لیے کہ جو اصل مسئلہ تھا یا جو بس کی گانٹھ تھی اس کا مسئلہ جو ہے اس فیصلے نے صاف کر دیا. ٹھیک ہے جناب عاطف وحید صاحب اور ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.